فاطمہ کی ایک ہی نند تھی زرینہ، جو گھر کا کوئی بھی کام نہ کرتی اور سارا دن فاطمہ کے کام میں کیڑے نکالتی۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرتا تو صاف فرش پر جگہ جگہ مٹی کے نشان ڈال دیتی، اور اگر فاطمہ کچھ کہہ دیتی تو اس کی نند اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی کہ بھابھی کو تو ہم گھر میں چلتے پھرتے اچھے نہیں لگتے، اور فاطمہ کا شوہر اسے خوب مارتا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا اور فاطمہ کی نند کھانے میں مرچیں تیز کرنے لگی، تبھی فاطمہ کی نظر اپنی نند پر پڑ گئی۔ فاطمہ نے ڈنڈا پکڑ کر اپنی نند کو خوب مارا کہ تبھی اچانک، پھوہڑ عورت، کتنی بار کہا ہے کھانے میں مسالہ کم رکھا کر، ایک دال تک تو تمہیں بنانے نہیں آتی، نہ جانے کیا سوچ کر تمہاری ماں نے تمہاری شادی کر دی ہے، پہلے تمہیں کچھ سکھا تو لیتی۔ فاطمہ کے شوہر نے 2-3 تھپڑ فاطمہ کے منہ پر رسید کیے، پھر بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور ساتھ ہی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ فاطمہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا شوہر اسے دل بھر کر مار نہیں لے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسے جانوروں کی طرح مارے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ شوہر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ روکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی اس کا شوہر اسے مارتا تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تاکہ چوٹ کم لگے۔ فاطمہ کو دل بھر کے مارنے کے بعد فاطمہ کا شوہر غصہ نکال کر گھر سے جا چکا تھا۔ فاطمہ نے اپنی نند زرینہ کی طرف دیکھا، جو مزے لے لے کر دال کھانے میں مصروف تھی۔ وہ بھی تو وہی دال کھا رہی تھی جو فاطمہ نے شوہر کو دی تھی۔ اسے تو مرچیں بالکل نہیں لگ رہی تھیں۔ فاطمہ نے فوراً دال کی کٹوری اٹھائی اور ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی دال منہ میں ڈالی اسے شدید کھانسی آنے لگی، کیونکہ مرچیں گلے میں لگ گئی تھیں۔ سالن میں کچی مرچیں ہی پڑی تھیں، مطلب شوہر نے اسے غلطی پر ہی مارا تھا۔ لیکن اگر دال اتنی تیز مرچ والی تھی تو زرینہ کیسے کھا رہی تھی؟ فاطمہ کچن میں گئی اور باقی دال دیکھی، اس میں بھی خوب مرچیں تھیں۔ زرینہ نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ارے بھابھی، دال میں مرچیں تیز کرنے سے پہلے میں نے اپنے لیے دال الگ سے نکال لی تھی تاکہ میں بھوکی نہ رہ جاؤں، باقی سارے تو رہیں گے ہی۔ دال مجھے بہت پسند ہے نا، کھائے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ فاطمہ کو دل ہی دل میں بہت غصہ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر باہر سے اچھا کھانا کھا آئے گا اور اپنی ماں بہن کے لیے بھی لے آئے گا، صرف وہی بھوکی رہے گی یا مرچوں والی دال کھانے پر مجبور ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ نے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح فاطمہ گھر کی صفائیاں کر کے فارغ ہوئی۔ اس نے خوب محنت سے صفائی کی تھی تاکہ ساس اس سے خوش ہو جائے۔ دل لگا کر جھاڑ پونچھ کی، فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ 2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے آخری بار طائرانہ نظر گھر پر ڈالی تو پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اب وہ کچن کی طرف چل دی تاکہ وہاں کی صفائی بھی کر سکے۔ ساس پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے فاطمہ پر زور سے آواز لگائی۔ فاطمہ کو لگا کہ وہ اس کی تعریف کرے گی، اس لیے بھاگتی ہوئی اس کے سامنے گئی۔ جی امی جی، آپ نے بلایا؟ ساس نے بالوں سے پکڑ کر کہا، اگر صفائی نہیں کر سکتی تو کم از کم گھر کو گندا بھی نہ کیا کر۔ جب تک مجھے گھٹنوں کا درد نہیں ہوا تھا میں گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھتی تھی، مگر جب سے تو نے اپنے منحوس قدم اس گھر میں رکھے ہیں، یہ گھر اتنا گندا ہو گیا ہے کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ پڑوس والی جمیلہ کا گھر دیکھ، وہ کیسے چمک رہا ہے۔ اس کی بہو بھی تو ہے جو سارے گھر کو اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے، اتنے اچھے اچھے کھانے بناتی ہے۔ تعریف کرتے جمیلہ کی زبان نہیں تھکتی، اور ایک میرے نصیب ایسے ہیں کہ تجھ جیسی بہو پلے پڑ گئی ہے، جو کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ امی جی، میں نے ابھی تو پوری صفائی کی ہے۔ فاطمہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب اس نے حیرت سے فرش کی طرف دیکھا۔ جگہ جگہ گندے پیروں کے نشان تھے اور ایک طرف سرما گرا ہوا تھا۔ جھاڑ پونچھ کرنے والے کپڑے کو سرما لگا ہوا تھا، فرنیچر پر سرمے کے داغ تھے۔ فاطمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آخری بار جب گھر کو دیکھا تھا
تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اب تو گھر کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ساس نے ایک ٹھوکر اس کی کمر میں رسید کی اور کہنے لگی، چل اٹھ، پانی دے مجھے۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی، پانی کا گلاس بھر کر ساس کو دیا اور کچن کی صفائی کرنے کے بعد ایک بار پھر گھر کی صفائیوں میں جت گئی۔ سرمے کے داغ صاف کرنے میں اسے اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ اس نے کھچڑی بنائی اور ساس کو دی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ فاطمہ غریب گھر کی لڑکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی مشکلوں میں پلی تھی۔ اس کی ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بیٹی کو جہیز بنا کر دے سکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اچھا گھر مل جائے جو بغیر جہیز کے بیٹی کو قبول کر لے۔ قسمت کا لکھا تھا کہ فاطمہ کی شادی بابر سے ہو گئی۔ شادی کے دن سارا گاؤں باتیں کرتا رہا کہ دلہن کچھ لے کر نہیں آئی۔ سادہ سا جوڑا پہنے وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ ساس نے کبھی کبھار تانے دیے مگر زیادہ برا نہ منایا، کیونکہ اسے بیٹے کے لیے ایک سلجھی ہوئی بیوی چاہیے تھی۔ شوہر بھی کبھی کبھار جتاتا کہ کچھ نہ کچھ ساتھ آنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں اسے بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی خود کی کپڑوں کی دکان تھی، وہ اچھا خاصا کما لیتا تھا اور فاطمہ کے آنے کے بعد تو اس کے رزق میں مزید برکت ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ زرینہ تھی۔ زرینہ کو شروع دن سے یہ بات کھٹکتی رہی کہ بھابھی جہیز کے بغیر کیوں آئی۔ محلے کی لڑکیوں کے جہیز دیکھ کر وہ اور بھی بھڑک جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ ساری زندگی اپنی بیوی کا سامان ہی بناتا رہے گا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ بھابھی نے کچھ لانے کی بجائے الٹا بھائی پر بوجھ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ وہ بیوی کا سامان بنائے گا یا پھر اس کے جہیز کی تیاری کرے گا، حالانکہ اس کا آدھے سے زیادہ جہیز بن چکا تھا۔ یہ بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ اسی سے اس نے فاطمہ کے لیے دل میں شدید نفرت پال لی تھی۔ زرینہ کے دل میں ایک اور وجہ سے بھی آگ بھڑکتی تھی، وہ یہ کہ بابر کبھی کبھار فاطمہ کا خیال رکھ لیتا تھا۔ جب فاطمہ بیمار پڑ جاتی تو بابر اس کے لیے دوا لے آتا، جب وہ تھک جاتی تو کبھی ایک گلاس پانی دے دیتا۔ یہ سب زرینہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ سوچتی کہ ماں نے اس کی پرورش میں اتنی محنت کی، مگر بھائی کو پرواہ بس اپنی بیوی کی ہے۔ یہ سوچ کر زرینہ کا دل مزید جلتا۔ ساس اگرچہ کبھی کبھار جھڑک دیتی مگر زیادہ تر فاطمہ کو برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ فاطمہ دل و جان سے ساس کی خدمت کرتی تھی۔ فاطمہ دن رات صفائیاں کرتی رہتی، کھانا پکاتی، پانی بھرتی، برتن مانجتی۔ یہ سب دیکھ کر ساس کو کبھی برا نہیں لگتا تھا۔ اسے ایک سلیقہ مند بہو مل گئی تھی، لیکن زرینہ کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنی چال چلتی رہتی، کبھی کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتی تاکہ بھائی کو لگے کہ بھابھی نے کھانے کا ذائقہ خراب کیا ہے، کبھی گھر کی صفائی کو جان بوجھ کر خراب کر دیتی تاکہ ساس فاطمہ پر برس پڑے، کبھی بھائی کو کہہ دیتی کہ فاطمہ نے ماں سے بدتمیزی کی ہے۔ یوں وہ اپنی سازشوں کے ذریعے فاطمہ کو بدنام کرنے میں لگی رہتی۔ فاطمہ اپنی جگہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ غربت کے باعث اس کے پاس صفائی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر جواب دیتی تو حالات اور بگڑ جاتے، اس لیے وہ اپنے کاموں میں دل لگاتی، دن رات محنت کرتی تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے، مگر پھر بھی زرینہ کے دل کو کانٹا نہیں نکلتا تھا۔ ہر دن کوئی نئی چال سامنے آتی۔ کبھی وہ باورچی خانے میں جا کر کھانے میں نمک ڈال دیتی اور پھر بھائی سے کہہ دیتی کہ بھابھی کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ کبھی کپڑوں پر دھبے ڈال دیتی اور ساس کو کہتی کہ بھابھی صفائی کا ڈھونگ رچاتی ہے، اصل میں تو اسے کپڑے بھی صاف دھونے نہیں آتے۔ بابر اکثر اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ سوچتا کہ واقعی فاطمہ میں کچھ کمی ہے، کبھی اس پر غصہ کرتا اور مار پیٹ بھی کرتا، کبھی خاموش رہ کر اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ فاطمہ اندر ہی اندر صبر کرتی رہی۔ وہ سوچتی کہ یہ سب اس کے نصیب کا لکھا ہے، مگر پھر بھی دعا کرتی کہ اللہ کبھی نہ کبھی حالات بدل دے گا۔ زرینہ کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اگر بھائی کبھی فاطمہ کو 2 میٹھے بول کہہ دیتا
تو اس کا خون کھول اٹھتا۔ وہ جل بھون کر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھتی اور گھنٹوں بھابھی کی برائیاں کرتی۔ ساس بھی کبھی بہو پر غصہ نکالنے کے لیے بہو کو کوستی، مگر جلدی تھم جاتی، کیونکہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ بہو نہ ہو تو سارا بوجھ اس پر آ پڑے گا۔ لیکن زرینہ کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اپنی نفرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ کے ہاتھوں پر کام کر کر کے چھالے پڑ گئے، چہرہ دن بدن مرجھاتا گیا، آنکھوں میں آنسو رہنے لگے۔ وہ فاطمہ جو شادی کے وقت بہت خوبصورت اور نرم و نازک سی تھی، اب عجیب ہی ہو گئی تھی، صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو خود کو پہچان نہ پاتی، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ غریب بیٹی کا یہی نصیب ہے، اسے بس گھر کے سکون کے لیے قربانی دینی ہے، مگر سکون کہیں نظر نہ آتا۔ زرینہ کی سازشیں بڑھتی گئیں، ہر دن کوئی نیا تانا بھابھی کو مارتی، کبھی بھائی کو بہکانا، کبھی ماں کو بھڑکانا۔ اب تو بابر کے دل سے بھی فاطمہ کی محبت ختم ہو چکی تھی، وہ بات بات پر فاطمہ کو مارنے پیٹنے لگا تھا۔ ایک دن زرینہ نے دال میں مرچوں کا ڈھیر ڈال دیا، کھانا اتنا تیز ہو گیا کہ بابر نے پہلا لقمہ لیتے ہی غصے میں پلیٹ الٹ دی۔ وہ چیختا رہا کہ فاطمہ کو کچھ نہیں آتا، مار بھی دی۔ زرینہ ایک کونے میں بیٹھی مسکراتی رہی، اس کے دل کو سکون ملا کہ بھابھی پھر بدنام ہوئی۔ فاطمہ فرش پر بیٹھی روتی رہی، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ یہ سب ہوتے دیکھ کر فاطمہ سوچتی کہ آخر وہ کب تک صبر کرے گی، مگر پھر وہ اپنی ماں کی نصیحت یاد کر لیتی کہ بیٹی، گھر کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، صبر سے گزارا کرنا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ زرینہ کی نفرت کو اور بڑھانے والی بات یہ بھی تھی کہ محلے میں لوگ اکثر کہتے کہ فاطمہ نیک لڑکی ہے، وہ ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے، کسی سے بد کلامی نہیں کرتی۔ اس سے زرینہ کے دل کو اور آگ لگتی، وہ چاہتی تھی کہ لوگ فاطمہ کو برا کہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ فاطمہ کا صبر اور محنت سب کو متاثر کر رہا تھا، البتہ گھر میں اس کی کوئی قدر نہ تھی۔ فاطمہ نے دن بھر محنت کے بعد کھانا تیار کیا، سالن کو دھیان سے پکایا، دال میں ذائقہ برابر رکھا۔ اسے امید تھی کہ آج کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو زرینہ چپکے سے اندر گئی، اس نے مرچوں کی ڈبیا اٹھائی اور سالن میں ڈالنے لگی کہ فاطمہ واپس آ گئی۔ اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے دن کا صبر ختم ہو گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ بھی کر لے، مگر زرینہ اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ جب تک زرینہ سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی ایسے ہی مشکل میں رہے گی۔ فاطمہ نے قریب پڑا ڈنڈا اٹھایا اور سیدھا زرینہ کو دے مارا۔ زرینہ چیخی، مگر فاطمہ کا ہاتھ نہ رکا، وہ بار بار ڈنڈا برساتی رہی۔ زرینہ کبھی بچنے کی کوشش کرتی، کبھی فرش پر گرتی، تو کبھی فاطمہ کو روکنے کی کوشش کرتی، مگر فاطمہ اتنے دن کا دکھ نکال رہی تھی، اس کے دل میں یہی تھا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ ہر طرف سے بدنام ہو ہی چکی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اگر نند کو مار لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی، یہی نہ کہ بابر اسے خوب مارے گا پیٹے گا تو کوئی بات نہیں، بنا غلطی کے بھی وہ روز مار کھاتی تھی، آج غلطی پر کھا لے گی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بابر گھر آ گیا۔ فاطمہ ابھی تک زرینہ کو ڈنڈوں سے مار رہی تھی، ساس گھر پر نہیں تھی، اس لیے اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مگر بابر آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور فاطمہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا، پھر غصے میں 2-3 ڈنڈے فاطمہ کو بھی مار دیے۔ فاطمہ روتی رہی۔ بابر نے پوچھا کہ وہ زرینہ کو کیوں مار رہی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی زرینہ پر ہاتھ اٹھانے کی۔ فاطمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ زرینہ ہمیشہ اسے تنگ کرتی ہے، کبھی کھانے میں مرچیں ڈال دیتی ہے، کبھی صفائیاں خراب کر دیتی ہے، کبھی کپڑوں میں کٹ لگا دیتی ہے، کبھی کپڑوں پر دھبے ڈال دیتی ہے، وہ دن رات اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ وہ غریب ماں کی بیٹی ہے، بغیر جہیز کے آئی ہے، اس لیے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ زرینہ نے اسے پہلے زبان سے تانے دیے، پھر اس نے اس کے کیے ہوئے سارے کام خراب کیے، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔
مجھے مزید اس کی حرکتیں برداشت نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے میری ماں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جہیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو منع کر دیتے، اس طرح اپنے گھر میں لا کر ذلیل تو نہ کرتے۔ اس نے کہا کہ ابھی زرینہ کھانے میں مرچیں ڈالنے لگی تھی، بابر جا کر خود کھانا دیکھ لے۔ بابر کچن میں گیا، سالن چکھا، ذائقہ بالکل ٹھیک تھا، نہ نمک زیادہ تھا نہ مرچ تیز تھی۔ بابر پلٹ کر آیا اور فاطمہ کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا کہ کھانا اچھا ہے تو پھر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں ہر روز ایسا ہی اچھا کھانا بناتی ہوں، لیکن آپ کی بہن کبھی نمک اور کبھی مرچ تیز کر کے کھانے کا ذائقہ برباد کر دیتی ہے۔ مگر بابر نے اس کی ایک نہ سنی۔ زرینہ ایک کونے میں بیٹھی معصوم شکل بنا رہی تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ تو صرف کچن میں پانی لینے گئی تھی، نہ جانے بھابھی کیوں مارنے لگی۔ بابر نے بہن کی بات پر یقین کر لیا۔ بابر کہنے لگا، اگر کبھی تم نے کھانا اچھا بنا ہی لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بہن کو اس طرح مارو گی۔ اچھے کھانے ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، پہلی دفعہ نہیں کھائیں گے۔ جب تم میں سلیقہ ہی نہیں تو سلیقہ مند ہونے کا ڈھونگ کیوں رچاتی ہو؟ فاطمہ کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ اس نے سوچا کہ جب میاں بھی یقین نہیں کرتا تو پھر اس کی قربانیوں کا کیا فائدہ۔ وہ کمرے میں چلی گئی، چادر اوڑھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں سوچا کہ اب اس گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ اگر کوئی اس کی بات ماننے والا نہیں تو پھر یہاں رہنے کا کیا مطلب؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی، اسی وقت ساس گھر میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کو چادر اوڑھے کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگی کہاں جا رہی ہے؟ تب فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ بابر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا مگر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے فاطمہ کو جانے کی اجازت دے دی، اور ساس بھی کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے جیسی بدسلیقہ بہو ہمیں ویسے بھی قبول نہیں۔ فاطمہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ جن کی اتنی خدمتیں کر رہی ہے وہ کہ کل کو اس سے اس طرح دھتکار دیں گے۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے اپنے شوہر پر ہوا تھا، جس نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فاطمہ گھر کا دروازہ پار کر گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ روز صبح سے شام تک جو گھر چمکتا تھا وہ اب مٹی سے اٹ گیا۔ کھانے کا ذائقہ بدل گیا، کبھی سالن جل جاتا، کبھی دال کچی رہ جاتی، برتن کے کچن میں ڈھیر لگنے لگے، کپڑے وقت پر نہ دھلتے۔ بابر جب گھر آتا تو اسے ہر طرف بکھراؤ ہی بکھراؤ نظر آتا۔ ساس کے گھٹنوں کا درد بڑھ گیا، اسے پہلے ہی سہارا چاہیے تھا مگر اب تو کوئی مددگار نہ رہا۔ وہ دن رات سوچتی کہ بہو ہوتی تو کم از کم سہارا ملتا۔ زرینہ کو سب کام کرنے پڑتے، وہ کپڑے دھوتی تو ہاتھ چھل جاتے، برتن مانجتی تو کمر دکھنے لگتی، کھانا پکاتی تو کبھی نمک زیادہ ہو جاتا کبھی مرچ کم۔ وہ دن بدن تھکنے لگی۔ بابر کو بھی احساس ہونے لگا، اسے یاد آتا کہ فاطمہ ہر دن کتنی محنت کرتی تھی۔ وہ صبح سے رات تک بغیر شکایت کے گھر سنبھالتی تھی۔ بابر کو دکھ ہوا کہ اس نے بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ کاش اس دن وہ کھانے میں خود مرچ ڈالنے کا منظر دیکھ لیتا، مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ زرینہ بھی دن رات تھکنے لگی۔ شروع میں وہ بہادری دکھاتی رہی مگر جلدی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اکثر بیٹھ کر روتی اور سوچتی کہ بھابھی کے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ماں کے پاس جا کر کہتی کہ بھابھی کی قدر نہ کی۔ وہ بھائی کے پاس جا کر معافی مانگتی کہ میں نے جھوٹ بولے تھے اور فاطمہ کو بدنام کیا تھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا۔ ساس نے بھی سوچا کہ بہو کے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ خود بیٹی کو سمجھاتی کہ بہو کو واپس لانا ضروری ہے۔ بابر نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب فاطمہ کو واپس لے آئے گا۔ ایک دن وہ دونوں ماں اور بہن کے ساتھ گئے۔ دروازے پر جا کر فاطمہ کو بلایا۔ وہ حیران رہ گئی مگر بابر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ واپس آ جاؤ، وہ لوگ اس کے بغیر ادھورے ہیں، گھر کا کوئی حال نہیں ہے۔ اسے فاطمہ کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ زرینہ نے اسے سب سچ بتا دیا ہے۔ اس بار زرینہ نے بھی آگے بڑھ کر فاطمہ سے کہا کہ وہ معافی چاہتی ہے۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ آئندہ کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کرے گی۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ مان گئی اور گھر واپس آ گئی۔ اس بار ماحول بدلا ہوا تھا۔
زرینہ خوش دلی سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ بابر بھی نرم ہو گیا، ساس نے بھی دل میں فیصلہ کیا کہ بہو کی قدر کرے گی۔ یوں وہی گھر جو کبھی نفرت سے بھرا ہوا تھا اب سکون اور محبت کا گھر بن گیا۔ جب گھر میں سکھ اور سکون آنے لگا تو فاطمہ کے چہرے کی شادابی اور خوبصورتی لوٹ آئی۔